अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर विल्मा शॉबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। ये प्रोग्राम शॉबे के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप हर महीने मुलाहिज़ा फरमाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का पता चल सके फौरी तौर पे। फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और उसको लाइक करें। और नाज़रीन इकराम, होमियो ऑनलाइन में आज एक इंतहाई अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है इम्यून सिस्टम और ग़ज़ा का किरदार। इसके लिए हमारे पास आज स्टूडियो में एक बार फिर पाकिस्तान के मायनाज होम्योपैथिक डॉक्टर इलाही बख्श साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का। आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी और नाजरीन को भी। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, ज़हनी तनाव और इम्यून सिस्टम का क्या ताल्लुक? जहन के हवाले से जहनी तनाव से मुराद मुमकिन है कि लोग कुछ भी और लेते हों, लेकिन तिब की ज़बान में या होम्योपैथी में ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जब फ़रार मुमकिन ना हो और जब हम मुकाबला करने की सलाहियत खो बैठे हों या मुकाबला करने की हिम्मत ना पाते हों, तो ऐसी सूरत में हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं और जहन पर बोझ होता है। जहन पर बोझ होने पर जो सबसे पहले हमारे जिस्म का हिस्सा मुतासिर होता है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। जिनमें ख़ास तौर पे एड्रीनल ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास जो स्ट्रेस लेवल आता है डॉक्टर साहब, तो क्या इसमें जिस तरह से बड़ों की ये सारे ग्लैंड मुतासिर होते हैं, तो क्या बच्चों के साथ भी स्ट्रेस में इसी तरह ही होता है? जी या हाँ, अच्छा। जी हाँ, बच्चों में भी आप अगर देखेंगे कि एक ख़ास बात यहाँ पे मैं कोट कर दूँ ताकि इसको वजाहत हो जाए कि अगर कहीं पर भी आप बच्चे को देखें कि बच्चे को डायरिया हो रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि कान के दर्द की दवा ले लें, ठीक है, तो वो सही है, डॉक्टर अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कुदरत ने बच्चे के लिए एहतजाज का वाहिद जो रास्ता रखा है वो डायरिया की सूरत में सही, या तो रोएगा या डायरिया हो जाएगा। ठीक। नाक में दर्द है तब भी, कान में दर्द है तब भी डायरिया हो जाएगा। तो डॉक्टर उमूमी तौर पर या आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि पेट ख़राब हो गया है, बल्कि उनको तकलीफ़ हो रही होती, तो तकलीफ़ को किस तरह से वो बयान करें। ठीक है। कुदरत ने ये एक ज़रिया रखा है कि वो इस एहतजाज को किस बयान करते हैं। और उसके लिए माएँ जो हैं वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट समझ जाती हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है और क्या। यकीनन माएँ जो है वो उसके जिस्म पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब हाथ रखती हैं और जहाँ पे वो तकलीफ़ का या इरिटेबिलिटी का जो है आंसर ज़्यादा पाती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ तकलीफ़ है। बिल्कुल। हमारी ग़िज़ा और ग़िज़ा में पाए जाने वाले अज्जा इस सिलसिले में मावन करते हैं डॉक्टर? यकीनन हमारे जिस्म में हमारी ग़िज़ा के अंदर जो मौजूद अज्जा हैं वो कुछ अज्जा तो ऐसे होते हैं कि जो हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस नहीं करता और वो हमें बैरूनी यानी ग़िज़ा के ज़रिए ही लेने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो हमारी ग़िज़ा के लिए अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें ग़िज़ा के ज़रिए ज़रूरी तौर पे लेने होते हैं, और वो गोश्त, दालों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ग़िज़ा हमारी सेहत को, एंडोक्राइन को, इनको बहाल रखने में मदद देती है। उसकी एक बड़ी मिसाल आयोडीन है। जैसे थायराइड के केसेस में जो है वो आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर हम बैरूनी तौर पर आयोडीन वाली ग़िज़ाएँ लेंगे तो हमारे जिस्म में या हमारे थायराइड के में जो तब्दीली आ रही है वो तब्दीली कम से कम आएगी। तो जिस्म में जो मुख्तलिफ़ अज्जा की या नमकियात की कमी हो जाती है, चाहे बच्चों में चाहे बड़ों में, तो उसमें होम्योपैथी का क्या किरदार है? क्या अब ऑब्वियसली मेडिसिन तो होती है, लेकिन क्या उसमें कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए? देखिए, होम्योपैथी दो तरह से काम करती है। एक तो ये कि जिस चीज़ की कमी हो गई है उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही लतीफ़ शक्ल में या तहलील शुदा शक्ल में जो है वो चीज़ें जिस्म तक पहुंचाई जाए, और इस तरह जैसे बायोकेमिक साल्ट्स हैं, तो वो साल्ट्स या टिश्यू साल्ट जिनको कहते हैं, वो साल्ट्स इस्तेमाल कराए जाते हैं, जो कि एक माहिर मालिज के ज़रिए इस्तेमाल करवाने चाहिए, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि किस वक्त किस साल्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि हमारे जिस्म में खुद भी एक रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ मौजूद तो है लेकिन प्रॉपरली उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही जहां पे ज़रूरत है।
تو وہ سسٹم کو بحال کرنے کے لیے بھی ہومیوپیتھی کے معالج معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک دواؤں کے ذریعے اس طرح کے کیسز کو بحال جو ہے تندرست کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ سے کسی پروگرام میں ہی شاید گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے کچھ بچوں کے ہی حوالے سے کچھ کیلشیم کا بھی ذکر کیا تھا، کیلشیم فاسفورکم کے حوالے سے اور فلوریٹم کے حوالے سے۔ میں نے جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، جی اس میں یہ کہ بعض چیزیں جو کہ بچوں کے ابتدائی 6 مہینے شروع دن سے لے کر اور دانت نکلنے کے زمانے تک جی کچھ انتہائی ضروری اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آئرن کے سالٹ کی ذکر کیا تھا میں نے، اور ٹھیک ہے۔ کیلشیم کے سالٹ کا ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو آئرن اور کیلشیم یعنی فیرم فاس اور کیلکیریا فاس، یہ جو ہے وہ پارٹ پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین یہاں پہ صرف اس کا مقصد جو ہے وہ صرف آپ تک معلومات پہنچانا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی علامات دیکھ کے خود سے جو ہے وہ دوائی تجویز کرنا شروع کر دیں اور جائیں اور خرید کے لے آئیں۔ تو یہاں پہ میں یہ چیز ضرور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر یہاں پہ اگر کوئی انعام لیا بھی جا رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے ان تمام چیزوں کو کور کرتی ہے، اور فائنل اس کے لیے جو ہے آپ کو پراپر کسی پریکٹیسنگ ہومیوپیتھ کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری غذا کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ ہماری غذا کے اجزاء، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بتایا تھا کہ بنیادی اجزاء 5 ہیں: لحمیات یعنی پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ، چکنائیاں یا جی فیٹس، وٹامنس اور منرلس، یہ 5 اجزاء ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چھٹا جز جو کہ ان سب کے لیے لازم ہوتا ہے وہ ہے فائبر یا ریشہ دار غذائیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پہ غذائیں ہوتی ہیں، اور ان غذاؤں کے ذریعے ہی ہم صحت کو بحال رکھ سکتے ہیں اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ اور آج کل جو ڈاکٹر صاحب چونکہ امیون سسٹم اور غذا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اسٹریس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، تو اسٹریس میں نے دیکھا ہے کہ یوزلی آج کل بڑوں سے زیادہ بچوں میں، ٹین ایجرز میں بہت ہو گیا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اوبیسلی اتنا زیادہ آج کل ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال ہے، کورسز کا ایک برڈن ہوتا ہے بچوں کے اوپر، تو کیا یہ اوور اسٹریس بچوں کے لیے بھی ہومیوپیتھی کا کوئی کردار ہے؟ اس میں ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ بے شک ہومیوپیتھی تمام علامتوں کو یا تمام کیسز کو بہت خوبصورتی سے دیکھتی ہے، اپنے دائرۂ کار کا تعین بھی کرتی ہے، اور اسی طرح نوجوانوں میں جو ہونے والی اسٹریس ہے یا تناؤ کی کیفیت ہے، اس کو بھی اس کے اسپیسیفک پرویو میں دیکھتی ہے، اسپیسیفک دائرۂ کار میں دیکھتی ہے، اور اس کا اس کے مطابق علاج فراہم کرتی ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ایک معالج جو ہے وہ بہتر طور پہ دوا کی تجویز کر سکتا ہے کہ بچے نوجوان بچے جب کسی برڈن کی وجہ سے کسی مشکل کا یا فکرمند ہو جائیں، اور ان کے سر میں درد ہو یا نیند اڑ جائے یا ان کو رونا زیادہ آ رہا ہو یا یہ ساری کیفیات ہونے لگیں، تو ایسی صورت میں یقیناً ماہر معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ماہر معالج جو ہے وہ صرف اس کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دوا پرسکرائب کرے، بلکہ شاید ایک جو کاؤنسلنگ یا اپنی گفتگو سے جو اس کو ایک ہمت دلانا یا اس کو یہ امید دینا کہ جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، معالج صرف معالج نہیں ہوتا، بلکہ استاد بھی ہوتا ہے اور تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ ہر مریض کو جب بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے جئیں، ایسے نہیں ایسے رہیں، تو اس کا مطلب وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے گھنٹے چلنا چاہیے، آپ کو اتنی واک کرنی چاہیے، اتنی دیر بیٹھنا چاہیے، کھانا کھا کر فوراً نہیں چلنا چاہیے، تو سب کچھ تربیت کا حصہ ہے۔ تو آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے سوال کرنے کا ڈاکٹر صاحب مقصد یہی تھا کہ چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے تو انہی چیزوں کو لے کے آنا ہے جو لوگوں کی جو دکھتی رگ ہے نا، اور یا ان کا جو دکھ ہے، وہ دکھ یہ ہے کہ معالج ٹائم ہی نہیں دیتا۔ ہم جاتے ہیں تو جی وہ کوئی ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی ہے، تو اور پھر وہ بیچارے ایک نا امیدی کی کیفیت لے کے آتے ہیں۔ ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کہیں گئیں اور وہ واپسی پہ مطلب روتی بھی آئیں کیونکہ تو ایسی بات کہہ دی گئی کہ ان کی امید توڑ دی گئی۔ تو اس لیے جو میرا اس چیز کو مقصد تھا اس گفتگو کرنے کا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ دینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ہمارے یہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے، مطلب
فزیشین سائڈ سے کہ وہ اتنا وقت نہیں دے پاتے ہیں یا سنتے نہیں ہیں اس طریقے سے؟ علی امام صاحب، اس میں وقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، رویے کی بات ہے کیا بات ہے، کہ ڈاکٹر کا رویہ اگر صرف چند سیکنڈ کا ہی اچھا ہو، کیا بات ہے، بالکل وہی سب کچھ اس کے لیے درد کا دربہ بالکل، بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یقیناً یہ ڈاکٹر کو خود سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے کہ میں مریض کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور فائدہ پہنچا سکوں۔ بالکل، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے ہمیں ہر پروگرام میں، ماشاءاللہ۔ رویے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ امیون سسٹم ہمیں بیکٹیریا، وائرس، فنجائی اور دیگر خود نامیوں یعنی کہ مائکروبس سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو کون سی غذائیں ایسے فیٹی ایسڈ کے حامل ہوتی ہیں جو ذہنی تناؤ میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، شاید گزشتہ کسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بائیوم، جی وہ تو مائکرو بہت ہم نے بائیوم جو ڈیٹیل ہے سے گفتگو کی ہے، جی وہ بالکل، پارٹ پلے کرتے جی ہاں ہیں۔ بالکل، تو یہ خرد نامیوں کے اندر پھر ہم کہیں گے کہ ایک پری بایوٹک ہے اور ایک پرو بایوٹک قسم کی بالکل ہے۔ صحیح ہے، کچھ چیزیں جیسے بند گوبھی ہے یا بند گوبھی سے بننے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے پری بایوٹک کا کام انجام دیتی ہیں، جبکہ دہی ہے یا سروکاٹ نامی ایک غذا بنتی ہے جو کہ کیبج سے ہی بنتی ہے، وہ کیبج کو خمیر اٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پروبایوٹک کا کام انجام دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم اگر غذاؤں کے بارے میں ایکسپلور کریں تو بہت بڑی دنیا ہے اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی غذا میں تبدیلی لا کر اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، اپنی صحت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں اگین ہمیں کسی پراپر معالج کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ اس چینج کو، کیونکہ اکثر لوگ خود سے اپنی ڈائٹ چینج کر لیتے ہیں، خود سے تمام چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی معالج کے ساتھ رابطے میں رہ کے اور ان سے یہ چیز بالکل، سائنسی معلومات اور مریض ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام معالج ہی دیتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کو اگر کسی جگہ پہ اپلائی کرنا ہے یا اطلاق کرنا ہے تو اطلاق یقیناً معالج ہی کے تھرو ہوگا۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اور آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں تو بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن کا یہ سلسلہ تو نہیں، یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کو منفرد بنائیں، اس میں مفید اور مستند معلومات آپ تک اپنے جو پاکستان کے مایہ ناز جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم یہاں پہ بلائیں، ان کو دعوت دیں اور وہ آپ تک پہنچائیں۔ شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے براہ کرم آپ اپنے ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔